السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا ومن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ یہ سورہ مجادلہ ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی خولہ بنت ثعلبہ، یہ ایک صحابیہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آئیں، اور یہ اوس بنت صامت کی بیوی تھی۔ کسی بات پر اوس نے ان سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے، حضرت اوس نے کسی بات پر کہہ دیا کہ تو جو ہے میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد اوس کو ندامت ہوئی، کہہ تو دیا لیکن بعد میں انہیں شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق تھا، یہ کہنا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے بیوی سے، یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق تھا۔ اوس نے کہا میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی، جب میں نے یہ بول دیا اب تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ خولہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات عرض کیے۔ تو حضرت خولہ سرکار کی بارگاہ میں آئیں اور پورا واقعہ سرکار کو سنایا، اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ گزر گئے، عمر زیادہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں، اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں۔ طلاق ہو گئی تو کروں کیا، میرے بھی ماں باپ ختم ہو گئے، میرے پاس بھی کوئی مال اپنا نہیں بچا، اور ان بچوں کا اب کیا ہوگا۔ کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ کوئی ایسی صورت بتا دیجیے کہ ہم میاں بیوی مل کر رہیں، ہم میں جدائی نہ ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی جو تم مسئلہ پیش کر رہی ہو، یہ جو بتا رہی ہو، اس معاملے میں ابھی تک کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی حکم جدید نازل نہیں ہوا۔ دستور قدیم یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے،
ہاں جو زمانہ جاہلیت میں حکم تھا کہ زہار ایسا کہنے سے عورت حرام ہو جاتی ہے، وہی حکم ہے، کوئی نیا حکم جو ہے ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے طلاق کا لفظ نہ کہا، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی اور جواب حسب خواہش نہ پایا، یعنی جو چاہتی تھی یعنی ہم دونوں میاں بیوی مل کر رہے، وہ جواب اللہ کے رسول کی طرف سے اس کو نہیں ملا۔ تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ تعالی، میں تجھ سے اپنی محتاجی اور بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس نے لو لگائی اور عرض کرنے لگی یا اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں اپنی بے بسی اور پریشانی کی، اپنے نبی پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت رفع ہو، کوئی ایسا حکم نازل فرما دے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خاموش ہو، دیکھ چہرہ مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی ظاہر ہو رہے ہیں۔ ادھر اس نے دعا کری، اللہ اپنے بندوں کی پکار کیسے سنتا ہے، ادھر اس نے دعا کری، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا، دیکھ سرکار کے چہرے پر وحی نازل ہو رہی ہے، آثار نازل ہو رہے ہیں وحی کے، اس کا مطلب اب وحی نازل ہو رہی ہے، وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی فرمایا اپنے شوہر کو بلا، جب پوری وحی نازل ہو گئی حضرت جبرائیل قرآن کی آیت سنا کر چلے گئے تو کہا اب اپنے شوہر کو بلا، شوہر کو بلایا گیا، اوس حاضر ہوئے تو حضور نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں یعنی زہار کرتے ہیں، زہار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو محرمات نسبی یا رضائی کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دی جائے جس کو دیکھنا حرام ہے، ماں کے اس عضو کو یا کسی بھی محرمات کے اس عضو کو جس کو دیکھنا حرام ہے، اس سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے، اسی کو زہار کہتے ہیں۔ مثلا بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یا بیوی کے ایسے عضو کو جس سے وہ تعبیر کی جاتی ہو یا اس کے جزو و شائع کو محرمات کے ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کا دیکھنا حرام ہے۔ مثلا یہ کہے کہ تیرا سر یا تیرا نصف بدن میری ماں کی پیٹھ یا اس کے پیٹ یا اس کی ران یا میری بہن یا پھوپھی یا دودھ پلانے والی کی پیٹھ یا پیٹ کے مثل ہے، تو ایسا کہنا زہار کہلاتا ہے، یہ جو ہے یہ کہنا زہار کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنے ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، کہہ دینے سے وہ ماں تھوڑی ہو جائیں گی، اللہ فرماتا ہے وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں، کہہ دینے سے ماں نہیں ہو جائیں گی بلکہ ماں تو وہی رہے گی جو پیدا ہے، اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں۔ ہاں یہ بری بات ہے، یہ کہنا بری بات ہے اور جھوٹ بات ہے، یہ بے شک یہ نری بری اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، یعنی حرام کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی انہوں نے، اب پھر سے ملنا چاہ رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ چکے، تو ان پر لازم ہے ایک بلدہ آزاد کرنا، اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ مائیں تو نہیں ہو جائیں گی لیکن یہ غلط بات جو کہی ہے اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ کفارہ ہے یعنی یہ زہار ہے، اور زہار کا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا،
ایک غلام آزاد کرنا ہوگا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی جب تک میاں بیوی مل نہیں سکتے جب تک کہ کفارہ نہ دے دے، اور کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر جسے بلدہ نہ ملے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے۔ کوئی غریب ہے، اس کے پاس غلامی نہیں ہے، کہاں سے دے گا؟ یا آج کے زمانے میں کہ غلام ہی ہے ہی نہیں تو کیا کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 60 روزے اسے لگاتار رکھنے ہوں گے کفارے میں۔ جس نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسا کہہ دیا تو جب تک جو ہے وہ میاں بیوی نہیں ملیں گے جب تک کہ شوہر 60 روزے نہ رکھ لے کفارے میں، لگاتار 2 مہینے کے روزے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ 60 روزے رکھا، اس کے بعد ہی میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکے، کوئی ایسا ہے کہ اس سے روزے ہی نہیں رکھ پا رہا ہے، اتنا کمزور ہے وہ جو ہے 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہے اتنا یا بیمار ہے اتنا کہ رکھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن پھر جو ہے بیچ میں کہیں نہ کہیں چھوٹ جا رہا ہے، اور اس میں شرط یہ ہے ایک چھوٹا نہیں تو پھر سرے سے 60 رکھو، ایک بھی چھوٹا نہیں تو پھر سرے سے 60 رکھو۔ تو کوئی اتنا بیمار ہے، کمزور ہے کہ نہیں رکھ پا رہا ہے 60 روزے، تو وہ کیا کرے؟ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ تیسری صورت ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہے، اللہ نے یہ حدیں بنا دی ہیں۔ مسلمان کو ایسی نہیں چھوڑا ہے کہ جو جی میں آئے منہ میں آئے بکتا چلا جائے، جو جی میں آئے کہہ دے، بلکہ جو ہے ہمیں یہاں حدوں کے اندر ہی رہنا ہے اسلام کی، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کافروں کے لیے دردناک، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی۔ جو اللہ اور اس کے رسول یعنی کافر جو ہیں ان کے لیے ذلت ہے، ان سے پہلے جو کافر گزرے ان کے لیے بھی ذلت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں تھے ان کے لیے بھی ذلت ہے، اور جو قیامت تک کافر ہوں گے ان سب کے لیے ذلت بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے۔ اور مومن ان کے لیے اللہ نے حدیں بنا دی ہیں، وہ ان حدوں پر رہیں گے تو اللہ کے انعامات پائیں گے۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی۔ اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے خاری کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن، پھر انہیں ان کے کوتک جتا دے گا۔ اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے، کافر کر کے بھول گئے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولا ہے، اللہ بھول سے پاک ہے۔ اللہ نے ان کی ایک ایک بات کو گن رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ دکھا دے گا، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے دن کی چیز ہو یا رات کی چیز ہو، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، جو بھی چیز ہے اللہ پر ظاہر ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے۔ 3 لوگ بیٹھ کر، اللہ فرماتا ہے جہاں 3 لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو چھپ چھپ کر، تو چوتھا اللہ موجود ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے ہیں، کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو فرماتا ہے اور جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے، اور 5 کی تو چھٹا وہ، یعنی
اگر 5 باتیں کر رہے ہیں تو چھٹا اللہ، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ 3 اور 5 کی قید نہیں ہے، اس سے کم بھی ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ایک اکیلا ہی کچھ کر رہا ہے تب بھی دوسرا اللہ ہے، اور 5 سے زیادہ، 6، 7، 8 میں جتنے بھی ہیں، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ نہیں ہے، تم کچھ بھی کہیں پہ بھی کچھ کر رہے ہو، یہ سمجھو کہ اللہ موجود ہے، اور اللہ جو ہے تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے۔ تو فرماتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے، جہاں کہیں ہو پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ کہیں بھی ہو تم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہی کرتے ہیں۔ یہ آیت یہود و منافقین کے حق میں نازل ہوئی، جو آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات ہو رہی ہے۔ یعنی لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کی طرف اشارہ کر کے، ایسے تو آدمی سمجھتا کہ میری کوئی بات ہو رہی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہود اور منافق لوگ جو تھے وہ بیٹھ کر گفتگو کرتے اور مسلمانوں کی طرف ایسے اشارہ کرتے جاتے، تو مسلمانوں کو یہ لگتا کہ ہاں ہماری کوئی بات کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں عجیب عجیب خیال آتے۔ جب آدمی یہ سوچے کہ ہماری بات ہو رہی تو وہ یہ بھی سوچتا معلوم نہیں کیا بات ہو رہی، کیا سوچ کر رہے ہیں یہ لوگ باتیں میرے بارے میں۔ تو مسلمان لوگ سوچتے کہ معلوم نہیں کائی کی گفتگو کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے آدمی جنگ پہ گئے ہوئے ہیں تو ان کو کچھ خبر لگ گئی ہے کہ وہ کچھ شہید ہو گئے ہمارے آدمی کے، کیا ہو گیا۔ عجیب عجیب خیال جو دل میں آتے ہیں آدمی کے، وہ مسلمانوں کے دل میں آنے لگتے ہیں۔ مسلمان سمجھے کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات ہے اور اس سے انہیں رنج ہوا۔ ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کی نسبت قتل یا ہزیمت کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے ہیں، اور یہ اسی کے متعلق باتیں بناتے اور اشارے کرتے ہیں۔ جب یہ حرکات منافقین کے بہت زیادہ ہوئے اور مسلمانوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس کی شکایتیں کی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا۔ سرکار نے منافقوں کو بلایا اور منع فرمایا کہ کیوں ایسی گفتگو کرتے ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچے، اس طریقے کی باتیں بیٹھ کر مت کرا کرو اشارے کر کر۔ پتہ چلا ایسے اشارے کر کے گفتگو کرنا یہ غلط بات ہے نہیں۔ دوسرے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے باتیں کریں اور دوسرے کی طرف اشارہ کرتے جائیں تو دوسرے کے دل میں یہی خیال آگا میرے بارے میں کوئی گفتگو ہو رہی، پھر وہ طرح طرح کے خیال۔ یعنی مومن بھائی کو اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا ہم لوگ ہاتھوں سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں، زبان سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اشارے کی تکلیف کو بھی منع فرما دیا گیا کہ ایسی بھی تکلیف اپنے بھائی کو مت دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے رہے۔ وہ تو منافق تھے، مومن ہوتے تو مانتے، وہ تو منافق تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، وہ کہاں ماننے والے تھے، وہ اس باتوں سے نہ مانے، یہ حرکت کرتے رہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہی کرتے ہیں۔ جس کی ممانعت ہوئی تھی اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسولوں کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے، اور جب آپ کی بارگاہ میں آتے تو ایسے لفظ بولتے ہیں کہ جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کو یعنی مسلمان کہتے ہیں السلام علیکم، تو یہ آگے سرکار کی بارگاہ میں کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ میں سوچیں جلدی میں تو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، آج کا بہت سے مسلمان بھی ایسے ہی سلام کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوا تم پر موت ہو۔ اللہ کے رسول جواب میں صرف فرماتے وعلیکم، سرکار صرف اتنا ہی فرماتے، وہ کہتے السلام علیکم، تم پر موت ہو، سرکار فرماتے وعلیکم، تم پر۔
ہم پر نہیں تم پر۔ سرکار جواب نہیں دیتے، وعلیکم السلام نہیں کہتے، سرکار تو سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے وعلیکم، تم پر ہو، وعلیکم تم پر ہو، ہم پر کیوں ہو؟ تو ہمیں سلام بھی جو ہے پورا صحیح کرنا چاہیے، السلام علیکم۔ تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے سام موت کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں علیکم فرما دیتے، یعنی تم پر۔ اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر، یعنی سرکار کی توہین کرتے، اس طریقے کی باتیں کرتے منافقین، اور پھر کہتے ہم پر تو عذاب نہیں آتا، ہم تو اتنی کرتے ہیں، اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور عذاب میں ڈالتا، یہ اللہ کے نبی ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے یہ نبی ہوتے تو ہم جو اتنی الگ الگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم پر عذاب آنا چاہیے تھا، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس بھید کو جو کرتے تھے اکیلے میں باتیں اب کھول رہا ہے، خدا نے فرما رہا ہے کہ اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر، انہیں جہنم بس ہے اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام، ان کا تو انجام ہوگا، ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں، سب سے نچلے طبقے میں، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرتے تھے، تو ان کے لیے جہنم بس ہے، اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام۔ اے ایمان والو، تم جب آپس میں مشورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھ لے، اور رسولوں کی نافرمانی کی مشورت نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشورت کرو۔ اے ایمان والو، تم ایسا مت کرنا جیسے یہ یہود و منافقین کرتے ہیں، بلکہ تم بیٹھو تو اچھی گفتگو کرنا، اللہ و رسول کی فرما برداری کی گفتگو کرنا، نیک باتیں کرنا، ایسی گندی اور غلط باتوں سے پرہیز کرنا، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشورت کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے وہ مشورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے۔ جو یہود اور منافقین کر رہے ہیں وہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حکم خدا کے۔ شیطان یا یہود و نصارہ جو ہے ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بے حکم خدا کے، اللہ کا جب تک کہ حکم نہ ہو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں، انشاءاللہ تعالی مومنین کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پچھلی بار صف کے لیے گڈو بھائی نے 1000 روپے دیے تھے،